7 अगस्त है साल 2020। सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमे के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई है। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा और इसके साथ ही देखेंगे कि शाह महमूद कुरैशी ने जो सऊदी अरब के हवाले से बयान दिया है, उसके बाद कुछ वजीफाखोर सहाफ़ी और शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल टाइप लोग शाह महमूद कुरैशी की मुखालफत में मैदान में आ गए हैं। इसकी वजह क्या है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। याद रखें, कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि उसके सऊदी अरब के साथ और इसके अलावा बाकी इस्लामी दुनिया के साथ ताल्लुकात खराब हों, और शाह महमूद कुरैशी ने भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि उनके साथ ताल्लुकात खराब हों। लेकिन ये बात जो है इंतहाई मुनाफिकाना और फजूल किस्म की बहस है जो अब मुस्लिम लीग नून और चंद वजीफाखोर सहाफ़ी जो है वो छेड़ने जा रहे हैं। मेरी ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि आप तमाम मामलात को समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर आप देखिए, चंद दिन पहले की बात है, 5 अगस्त को हमने कश्मीर यौम इस्तेसाल मनाया और उसके मौके पर हमने देखा कि चंद दिन पहले हामिद मीर ने एक कॉलम लिखा और उसने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कश्मीर के हवाले से नाकाम है। सिर्फ नक्शों से कुछ नहीं होता, रोड्स के नाम श्रीनगर पे रख दें, इससे कुछ नहीं होता, बल्कि OIC का इजलास बुलाएं। OIC का इजलास अगर बुलाया तो शायद मसला कश्मीर हल हो जाए। ये था इनकी डिमांड और इस समेत हामिद मीर समेत तमाम वजीफाखोर सहाफ़ियों की इस तरह की स्टेटमेंट्स मौजूद है। अब इसी तरह अपोजिशन पार्टीज की भी यही डिमांड थी। वो भी ये कह रहे थे कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस्लामी ममालिक जो है उनको इकट्ठा करें, OIC का इजलास बुलाएं, और इस हवाले से कोई वादे हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। अब इसका जवाब देना शाह महमूद कुरैशी के लिए जरूरी था। या तो आपको हालात का इदराक होते हुए आप जानबूझकर जब सियासत करते हैं, झूठ से काम लेते हैं, मुनाफिकत से काम लेते हैं, तो ये आप बहुत बड़ी ज्यादती करते हैं। या तो आप हुकूमत को कहते कि आप इन कैमरा जो है वो रूम के अंदर हमें ब्रीफिंग दें कि ये हमारे ताल्लुकात क्यों खराब हैं, OIC का इजलास क्यों नहीं हो रहा। जब आप ओपनली मीडिया के ऊपर हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं तो वजीर खारजा की ये जिम्मेदारी थी कि वो आपको जवाब देता। शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हमें बड़े तकलीफ है और बड़े दुख से मैं ये कह रहा हूं कि UAE और सऊदी अरब OIC के इजलास के हवाले से ताबन नहीं कर रहे हैं और उनको जो किरदार अदा करना चाहिए था, कश्मीरियों की जिस तरह सिसकियों और आओं को महसूस करना चाहिए था, वो उन्होंने उम्मत मुसलमा का एक मुल्क होने के नाते उन्होंने ये किरदार अदा नहीं किया। अब इसके बाद जो है अब अपोजिशन और वजीफाखोर सहाफ़ियों ने नई टून यानी यू टर्न ले लिया है। अब उनकी स्टेटमेंट्स क्या है मैं आपको बताता हूं। अब जो शहबाज शरीफ है, आज उनकी स्टेटमेंट है, चूंकि इन्होंने नमक हलाली भी करनी है। हम सबको ये इदराक है कि हमारे लाखों की तादाद के अंदर इस वक्त तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब लोग सऊदी अरब में और 1 मिलियन के करीब लोग UAE के अंदर और बाकी अरब ममालिक के अंदर कसीर तादाद में मेहनत मजदूरी करते हैं और हमने उनको वहां पर महफूज रखना है। और कोई भी नहीं चाहता कि इन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हों, लेकिन एक दुख और दर्द का उन्होंने इजहार किया और उसको इस तरह मनफी तरीके से प्रोपेगेट करना, मैं समझता हूं इंतहाई ये मनफी हथकंडा है जो आप वजीफाखोर सहाफ़ी और मुस्लिम लीग नून वाले करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ अब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वजीर खारजा का बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के हवाले से बयान गैर जिम्मेदाराना अफसोसनाक है। सऊदी अरब से मादरत की जाए और मामलात को खुशअसलूबी, दानाई और आसान अंदाज से डील किया जाए। गैर जिम्मेदाराना बयान अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और कौमी और मिली मफादात के मुनाफी है। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत खारजा मैदान में तन्हाई का शिकार है। अब उनकी एक नौकर है जो आपने तस्वीर में देखा होगा कि आगे आगे दौड़ती दौड़ती वो एंकर खातून जो है वो फोटो उनकी बनाती है, शहबाज शरीफ की दीवानी है, वो भी उन्हीं की गुलामी के अंदर आगे एक ट्वीट कर रही है, गरीदा फारूकी। वो कहती है कि शाह महमूद कुरैशी का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना खारजा पॉलिसी से मिजाक है। खारजा पॉलिसी मिजाक नहीं कि टॉक शोज में जीनत बने, बल्कि इस पर बयान प्रॉपर तरीके से इसका हल करना चाहिए। और बरादर इस्लामी मुल्क से ताल्लुकात में दरार तो आ ही गई है, उम्मीद है इसकी बेहतरी के लिए आला तरीन सतह पर जो है वो गौर गौज किया जाएगा और मामलात को हल किया जाएगा, ये कह रहे हैं। इसके अलावा एहसन इकबाल ने अरबी के अंदर कुछ ट्वीट्स किए हैं और तैर महमूद अशरफी साहब वैसे ही आपको पता है उनकी पे रोल पर हैं और यहाँ पर ये इत्तेहाद उम्मत के नाम पर सबसे बड़ा फिरका प्रस्त किस्म का शख्स है तैर महमूद अशरफी, और इसके पास ऐसी गिदड़ सिंगी है कि मुशर्रफ से लेकर हर हुकूमत के साथ ये अपने आप को फिट कर लेता है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो मामलात हैं इसको गड़मड़ करने की कोशिश की जा रही है। ये इनकी खारजा पॉलिसी जो है वो आप देखिए कि ये यहां से पाकिस्तान से इनको पनाह दी सऊदी अरब ने,
یہ شریف برادران وہاں رہے، اب ان کی نمک حلالی کے لیے ایک ملکی مفاد کے خلاف بات کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے، سعودی عرب کے ساتھ ہمارے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے، تاریخی تعلقات ہیں، ثقافتی اور مذہبی تعلقات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب سعودی عرب بدل رہا ہے، اور اس کے اندر اب ولی عہد محمد بن سلیمان جو ہے وہ اپنی پرائرٹیز کو بدل چکے ہیں۔ اس اثناء کے اندر جو وزیر خارجہ نے بیان دیا، یہ ہماری بھی خارجہ پالیسی ہے، ہماری اپنی اندرونی معاملات ہیں، اس کے اندر کوئی بھی مداخلت کرے گا تو ہمیں اس کی تکلیف پہنچے گی۔ بے شک ہمارے ان سے بہت زیادہ معاشی مفادات اور مسلم امہ کی حیثیت سے مفادات وابستہ ہیں، اور انشاءاللہ ابھی بھی تعلقات کو درست سمت میں لانے کی ہماری حکومت کوشش کرے گی۔ لیکن دیکھیے، اب 4-5 کام انہوں نے ایسے کیے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا زار خرید غلام کے طور پر کام کرے، جس کے اندر ایک ترکی کا ہم نے ڈرامہ چلایا، ارطغرل اس کی مخالفت کی گئی، چونکہ یہ بات یاد رکھیں تاریخی طور پر جو ترکوں کے ہیرو ہیں وہ سعودی عرب کے ولن ہیں، اور جو سعودی عرب کے ہیروز ہیں وہ ترکوں کے لیے ولن ہیں۔ یہ آپس کے اندر یہ تاریخی ایک حقیقت ہے، اور ان کی کشمکش اور اختلافی معاملات جو ہیں وہ سب کے لیے واضح ہیں۔ اب ارطغرل ڈرامہ جو ہے وہ ہم نے چلایا، اس پر اعتراض کیا گیا، اور اس کے بعد کرپٹ عناصر جو ہے ان کی آزادی دلوانے کے لیے، احتساب کے عمل کو روکنے کے لیے بھی یہ کوششیں کی جاتی رہیں اور کہا جاتا رہا مبینہ طور پر۔ اسی طرح ملیشین سمٹ کے اندر پاکستان نے شریک ہونا تھا، اس سے روک دیا گیا، اور دھمکی کیا دی کہ ہم آپ کے پاکستانی نکال دیں گے۔ ترک پریزیڈنٹ اردوغان نے اس حوالے سے سٹیٹمنٹ دی، اور پرائم منسٹر کی بات انہوں نے سمجھی کہ پاکستان جو ہے واقعی مشکل کی صورتحال کے اندر ہے، قرض کی واپسی کا مشکل حالات میں تقاضا کیا۔ پھر کشمیر کے اندر پاکستان کی حمایت کی بجائے در پردہ مودی کی حمایت کی جا رہی ہے۔ جب اتنے سیریس خارجہ پالیسی کے اندر سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آئے گی، تو کیا ہم اتنے گئے گزرا ہے پاکستان جو ایٹمی ملک ہے، جس نے ہمیشہ سعودی عرب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور خاص طور پر مقامات مقدسہ کی جو حفاظت ہے وہ ایک شرف اور سعادت ہے، جو ہمیشہ پاک فوج اور پاکستانی جو عوام ہے اس حوالے سے تن من دھن قربان کرنے سے کبھی گریز نہیں کرے گی۔ لیکن یہ وظیفہ خوری اور منفی سیاست جو ہے اس پر کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ملک اور قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ اور شاہ محمود قریشی سے آپ سیاسی طور پر کوئی بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ملکی معاملات کے اندر میں سمجھتا ہوں شاہ محمود قریشی کو آپ جو ہے وہ بلیم نہیں کر سکتے۔ جب ریمنڈ ڈیوس کو یہاں پر بڑے بڑے اداروں نے اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے ساتھ مل کر امریکہ کے غلامی کے اندر کوشش کی نکالنے کی، تو اس وقت بھی شاہ محمود قریشی اقتدار چھوڑ دیا تھا اس نے، اور وہ وزارت خارجہ سے ہٹ گیا تھا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ریمنڈ ڈیوس نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ لکھا ہے، اور آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس پر اتنی بات کرتے ہیں، لیکن آگے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمد بن سلیمان کے لیے ایک مشکل کھڑی ہوئی ہے، اور مشکل یہ کھڑی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحافی کو پہلے ترکی کے اندر سفارت خانے کے اندر جو ہے وہ مرڈر ہوا تھا، قتل ہوا تھا، اور اس پر بہت زیادہ الزام لگا تھا یہ محمد بن سلیمان پر کہ یہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو کچل رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ تو اب اس طرح کا ایک اور جو ہے درخواست دائر کی ہے، واشنگٹن ڈی سی کی عدالت کے اندر مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی گئی ہے، اور یہ درخواست دی ہے محمد بن نائف جو پہلے اس سے ولی عہد تھے، انہوں کے جو ساتھ انٹیلیجنس کے عام افیسر تھے میجر جنرل سعد الجبری، انہوں نے درخواست وہاں پر دی ہے۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ محمد بن سلیمان ولی عہد بنے تو جتنے لوگ محمد بن نائف اور ان کے ساتھ رہنے والے تھے انہوں نے کوشش کی اور وہ سعودی عرب سے فرار ہوئے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو سعد الجبری ہے یہ سعودی عرب سے ترکی پہنچے، اور ترکی سے یہ ٹورانٹو یعنی کینیڈا شفٹ ہوئے۔ اب کینیڈا سے یہ امریکہ چلے گئے، اور انہوں نے کچھ الزامات لگائے، اور 106 صفحات پر مشتمل انہوں نے ایک درخواست جمع کروائی ہے واشنگٹن ڈی سی کی عدالت میں، اور وہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح محمد بن سلیمان نے ان کے خلاف قتل کی سازش کی ہے، ان کے گھر والوں کو، بھائی کو اور فیملی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کی عدالت میں قتل کا منصوبہ کرنے کے الزام میں یہ درخواست دائر ہوئی ہے۔ سعودی ولی عہد کے سابق جو سعد الجبری ہے انٹیلیجنس سربراہ، انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے قتل کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ 50 رکنی ہٹ سکواڈ جو ہے وہ کینیڈا بھیجا گیا۔ 106 صفحات پر مشتمل درخواست میں انہوں نے کہا کہ میرے بچوں اور بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا۔ جمال خاشقجی کے قتل میں جو ٹائیگرز سکواڈ ملوث تھا اس کے کچھ ارکان
اور وہ ایک شخص بھی تھا جس نے خاشقجی جو صحافی تھا اس کی جلد اتاری تھی، وہ بھی اس وفد کے اندر شامل تھا جنہوں نے کینیڈا کے اندر مجھے مرڈر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ الجبری کئی سالوں سے برطانوی اور دیگر مغربی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے سب سے عام شخص تھا سعودی عرب کا۔ اس نے کہا کہ مجھے قتل کا خطرہ ہے، مجھے جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، سازش کی گئی، اس حوالے سے جو ہے محمد بن سلیمان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اس کی عمر 61 سال ہے اور 2017 میں وہ میں نے بتایا آپ کو کہ ترکی سے وہ کینیڈا شفٹ ہوئے اور 3 سال ہو گئے ان کی جلا وطنی کو۔ یہ محمد بن سلیمان کے خلاف جو ہے وہ انسانی حقوق اور اقدام قتل کا ایک مقدمے کی درخواست دائر ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان اور کہ سعودی عرب سمیت تمام امت مسلمہ کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں۔ بے شک تاریخی طور پر سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی اور پاکستان کو جب سعودی عرب کو ضرورت ہوئی تو پاکستان نے بھی جو ہے وہ تعاون کیا۔ تو یہ باہمی تعاون ایک تو ہے بین الممالک اور ایک امت مسلمہ اور حرمین شریفین کے خادم ہونے کی حیثیت سے جو ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں وہ تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور یہ پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ ہمارے لاکھوں لوگ وہاں پر روزگار کے لیے ہیں، لیکن ایک ملکی وقار اور سالمیت اور اندرونی معاملات کے اندر جب مداخلت ہوگی تو بات کرنا اور حقیقت حال قوم کو بتانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں بتاؤں، ابھی ایک سٹیٹمنٹ کینیڈا نے دی تھی سعودی عرب کے، اور وہاں سے 10,000 جو سٹوڈنٹ تھا سعودی عرب نے نکال کے امریکہ جو ہے وہ شفٹ کر لیا تھا کہ ہم کینیڈا کے اندر ان کو تعلیم نہیں دلوائیں گے۔ تو اپنی جب انہوں نے کہا کہ یہ اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، تو اگر باقی دنیا اندرونی معاملات میں مداخلت پر غصے ہوتی ہے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ تو ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم اس طرح جو ہے وہ بکے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارا ملک کی ایک سالمیت ہے، سوورنٹی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ خراب نہیں ہونے چاہیے، لیکن ملک کا سودا بھی نہیں ہونا چاہیے۔